الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جس دن سے دنیا وجود میں آئی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزماں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، سبھی نے اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال قربان کرنا ایک تاریخ اس کی چھوڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء کہلاتے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابو البشر کہلاتے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے والد اور باپ۔ ابو الانبیاء کہنے کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں تھے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ تاریخ رہی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولادیں رہی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل میں 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں صرف اور صرف ہمارے آقا آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونا ہے، بہت ممکن ہے آج شام میں چاند نظر آ جائے، اور چاند نظر آ جانے کے بعد 10ویں دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور اسی دن اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور یہ 3 دن کا معمول ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، ان 3 دنوں میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے جانوں کی نہ تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن قربانی کے ذریعے سے ہم اپنے جذبات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے قربانی کی جو تاریخ چھوڑی ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل رہا وہ ایک مثالی عمل رہا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔
اور آپ اگر اس کی تاریخ دیکھو گے، اس کا پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو گے تو آپ کو حضرت ابراہیم کی قربانی کی تفصیل ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام پر ایمان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، ہجرت کی اور ملک شام اللہ کے حکم سے پہنچے۔ ملک شام میں جانے کے بعد بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے وطن سے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے ساتھ حضرت ابراہیم کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ پے در پے قربانیاں دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی تو آخری عمل ہے، ورنہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی سیرت تاریخ اگر دیکھو گے تو حضرت ابراہیم کے پیچھے آزمائش کا، امتحان کا ایک سلسلہ رہا، ابتلا اور آزمائش کا ایک دور رہا، اور حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں کامیاب ہوتے رہے۔ آخری عمل جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا عمل ہے، یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اس آزمائش کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان تھا۔ ظاہر بات ہے جس چیز کو اللہ پاک نے اگر بڑا کہہ دیا ہو تو ظاہر بات ہے پھر اس کے بڑا ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا۔ بڑا امتحان اور بڑی آزمائش کا لفظ اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان تھا۔ پس منظر اور تاریخ آپ نے بارہا سنی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جب بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو ظاہر بات ہے ہر باپ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ اولاد کے تئیں اس کے دل کے جذبات کیا ہوتے، اولاد سے لگاؤ کیا ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لو جو لوگ محنت مشقت کرتے ہیں کس کے لیے کرتے؟ آج ہم اپنے شہر کو اگر دیکھیں تو تیز دھوپ کے اندر پترے کے شیڈ میں لوگ دن بھر لوم چلاتے 12 گھنٹہ، اور یہ معمولی محنت نہیں ہے، معمولی مشقت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر آدمی جو لوم چلاتا ہے وہ اس دور سے گزرتا ہے۔ یہ محنت مشقت آدمی کیوں کرتا ہے؟ جائز اور حلال روزی اپنی اولاد کے لیے حاصل کرنا، کمانا، یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر محبت نہیں ہوتی، تعلق نہیں ہوتا، اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے کوئی بھی اتنی محنت نہیں کرتا۔ اس لیے ہر باپ اولاد کا درد سمجھ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ نبی تھے جنہیں ابو الانبیاء کا خطاب دیا گیا، جن کی اولاد میں 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تو حضرت ابراہیم نے قربانی کی جو مثال پیش کی ہے وہ تاریخ میں بمشکل ملے گی آپ کو۔ بیٹا پیدا ہوا، دل میں بیٹے کی محبت تھی، اللہ پاک کی طرف سے امتحان اور آزمائش آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ بات میں نے پیچھے بھی بتائی تھی کہ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا خواب نبوت کا 46واں یہ وحی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دیکھا تو 100 اونٹوں کی قربانی دی، 100 اونٹوں کی قربانی۔ یہیں سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا غلطی سے قتل ہو جائے
جان لینا مقصود نہیں تھا، جان لینا مقصود نہیں تھا، غلطی سے قتل ہو جائے جسے قتل عمد نہیں قتل خطا کہتے ہیں، تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ قاتل کو اور قاتل کے جو خاندان کے لوگ ہیں سب کو مل کر کے 100 اونٹ دیت میں دینا پڑے گی۔ اور تفصیل ہے اس کی کہ 20 اونٹنیاں 1 سال کی عمر کی، 20 اونٹنیاں 2 سال کی عمر کی، 20 اونٹنیاں 3 سال عمر کی، 20 اونٹنیاں 4 سال عمر کی اور 20 اونٹنیاں 5 سال عمر کی، اس طرح 100 اونٹنیاں دیت میں دینی پڑے گی۔ اگر قاتل جو ہے اتنی مالی حیثیت نہیں رکھتا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ دیت پورے خاندان کو مل کر کے دینی پڑے گی۔ ایک جان کی شریعت میں اتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو کسی سے مشورہ نہیں کیا، خواب کی تعبیر کسی سے نہیں لی، خود اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں موجودہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھ لی کہ اللہ پاک مجھ سے اپنے بیٹے کی قربانی چاہتے، 100 اونٹ قربان کیے، یہ ایک جان کی دیت ہوتی۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی، تیسرے دن پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک کو بیٹے کی قربانی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب حکم کا درجہ رکھتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، معبرین خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا ہے کہ جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کا خواب اتنا سچا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں میں سب سے زیادہ سچے ہوتے، جن کے تعلق سے ہم جھوٹ کا شبہ بھی نہیں کر سکتے، تو ظاہر بات ہے ان کا خواب اللہ کا حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن عام انسانوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ہم نے خواب دیکھا اور وہ خواب اگر سچا رہا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے جو اللہ پاک نے بذریعہ خواب ہمیں عطا کیا ہے۔ ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے جس کی تعبیر ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ہم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو پہلے اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے، گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں۔ اگر ہمارا دل اور یہ فیصلہ کرتا ہے، ضمیر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں بہت سچا ہوں، تو خواب کی تعبیر پھر معلوم کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم کیسے ہیں ہمارا ضمیر بتا دے کہ بھائی ہم سچے نہیں ہیں تو خواب بھی سچا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اللہ پاک کی طرف سے امتحان تھا، اور حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش اور امتحان کو پورا کرنے کے لیے ملک شام سے چل کر مکہ مکرمہ آئے تھے، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مستقبل کے نبی تھے، نبوت 40 سال کی عمروں میں ملتی ہے، تو مستقبل کے نبی تھے۔ سورہ صافات کے اندر یہ پورا واقعہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے کو بتایا اور بیٹے سے رائے لی کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے؟
تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ قربانی کرنے کے لیے تیار اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار۔ جب مکہ مکرمہ سے چلے اور منی میں داخل ہوئے تو شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کی کہ خواب ہی تو دیکھا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد کوئی اپنے بیٹے کی قربانی دے؟ حضرت ابراہیم نے زمین سے کنکر اٹھا کر کے مارے، پھر آگے بڑھے، پھر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، پھر زمین سے کنکر اٹھا کر کے مارے، پھر آگے بڑھے، پھر حضرت ابراہیم کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم نے پھر زمین سے کنکر اٹھا کر کے مارے۔ یہ مینا میں جو تینوں شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل سے شیطان نے روکنا چاہا تو حضرت ابراہیم نے اپنے طور پر جو عمل کیا کہ زمین سے کنکر اٹھا کر کے مارے، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اسے حج کا ایک عمل بنا دیا، حج کا ایک حصہ قرار دیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے آگے بڑھے اور ایک پہاڑ کے نشیب میں وہاں جا کر کے حضرت اسماعیل کی قربانی کا عمل انجام دینے کی کوشش کی۔ باپ بیٹے کے مشورے سے، جو تفصیل اس سے پہلے آپ سن چکے کہ حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ باپ بیٹے کا مشورہ ہوا اور پھر حضرت اسماعیل نے کہا کہ مجھے جب اللہ کے نام پر آپ قربان کر دو گے تو میرا کپڑا میری والدہ کو لے جا کر کے دے دینا۔ ظاہر بات ہے قربان ہونے کے بعد تدفین ہوگی اور تدفین کے بعد جو کپڑا جسم پر ہوتا ہے وہ اتار لیا جاتا ہے۔ یہ پورا جو تفصیلی واقعہ ہے آپ اگر سنو گے تو برداشت نہیں ہوتا۔ آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد حضرت ابراہیم سے کہا کہ مجھے آپ اوندھے منہ زمین پر لٹائیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے اور آپ کا ہاتھ رک جائے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے مشورے کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسی طرح کیا، زمین پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اوندھا لٹا دیا اور سر کے بالوں سے پکڑ کر کے اٹھایا اور چھری گلے پر رکھ دی اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھری چلا دی۔ حضرت جبرائیل سے کسی نبی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جب قربان کیا تھا اس وقت آپ وہاں پر تھے، تو کبھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں تمہیں کبھی مشقت ہوئی؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا تھا کہ جس وقت باپ بیٹے کے مشورے کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل کی جا رہی تھی میں 7ویں آسمان پر تھا اور اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی ہے، چھری چلنے سے پہلے جنت سے مینڈا لے کر کے جاؤ اور اسماعیل کا گلا چھری کے نیچے سے ہٹا کر کے مینڈے کا گلا رکھو۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس موقع پر مجھے مشقت ہوئی تھی۔ 3 مواقع ہیں، اس میں سے ایک موقع یہ، حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی تھی، گلے پر چھری رکھنے کے بعد چھری چلا دی، جب گرم گرم خون ہاتھوں پر اور پیروں پر لگا تو حضرت ابراہیم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل زندہ اور سلامت حضرت جبرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ذبح ہونے والا بیٹا نہیں ہے بلکہ جنت سے آیا ہوا مینڈا ہے۔
حضرت جبرائیل نے اس وقت اللہ پاک کی طرف سے جو آیات لائی تھی اور اسے حضرت ابراہیم تک پہنچایا، اس میں یہ تھا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی آزمائش تھی جس کو آپ نے پورا کیا، اللہ کے حکموں کی تعمیل کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ رہی ہے قربانیاں دینے کی، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی، مال قربان کیا، اولاد کو قربان کیا، جو کچھ تھا سب اللہ کے نام پر قربان کیا، اور یہ جذبہ ہمیشہ ان کے دلوں میں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے دی ہوتی، یعنی اسماعیل ذبح ہو گئے ہوتے، تو ہر صاحب اولاد کو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی کرنی پڑتی۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد کے بدلے جانور کی قربانی ہم لوگوں کے لیے رکھی، اور یہ قربانی ہر ایک پر نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی میں آپ اپنی طرف سے ایک بکرا ذبح کرو کافی ہے۔ اگر گھر میں اور افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے تو ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہیں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، یہ نفل قربانی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ آج تیرے نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے ایک جانور کو تیرے نام پر قربان کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تیری عظمت کے لیے، تیرے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے تحفظ کے لیے، تیرے نبی کی آن بان شان کے لیے اگر جان کی قربانی دینی پڑے گی تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ایمان کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر جان، مال، اولاد اللہ کے نام پر قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے موت تو ہے، زندگی کا خاتمہ تو ہونا ہے۔ ہم اگر محلات میں بھی رہیں گے، ہر قسم کی راحت و آرام میں بھی رہیں گے تو ایک وقت آئے گا ہمیں مرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کے غلبے کی وجہ سے مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے وہ پل ہے جو ایک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ملاتی۔ جب تک ہم مریں گے نہیں، اللہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ موت تو برحق ہے۔ جب ایمان کا غلبہ آتا ہے تو انسان اپنی جان بچانے کے چکر میں نہیں رہتا، اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسئلہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے، چاند دکھ جانے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، منع کیا گیا ہے، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے، استحبابی ہے۔ ایسا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے ناخن اور بال کاٹ لیے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اگر چاند دکھنے سے 10 ذی الحجہ تک اگر ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائیں اور پھر 10 تاریخ کو اپنے ناخن اور بال کاٹے تو ان کو اللہ اس پر اجر دے گا۔ لیکن یہ حکم بھی استحبابی ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں، چاند دکھ جانے کے بعد اگر عمرہ کرتے ہیں تو ان کو اپنے بال کٹوانے پڑتے ہیں، تبھی جا کر احرام اترے گا۔ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے، تو یہ حکم استحبابی ہے، کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے۔
تو قربانی در حقیقت اپنے جذبات کی قربانی ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ضرورت پڑے گی تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دیں گے، مال کی بھی قربانی دیں گے، اولاد کی بھی قربانی دیں گے۔ یہ جذبہ ہے جو قربانی کے ذریعے سے مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی مال کی قربانی سے بدل دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جانور خریدتے ہیں اور خرید کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ یہ ہم کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے نہیں کرتے، کسی کو چڑھانے کے لیے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے جذبے سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم اپنے عمل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جذبات کو پیش کریں کہ آج مال کی قربانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی جب ضرورت پڑے گی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو آدمی اپنی نیت میں جتنا سچا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی اتنی مقبول ہوگی۔ بے شمار اجر اللہ پاک نے اس میں رکھا ہے، اس لیے جن پر قربانی واجب ہے ان کو ہر حال میں قربانی کرنا چاہیے، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے۔ اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ کر سکتے ہوں تو مستحب ہے کہ وہ قربانی کر لیں، ضروری نہیں ہے ان کے لیے۔ اگر بسہولت حصہ لے سکتے ہوں، بسہولت قربانی کا یہ عمل انجام دے سکتے ہوں تو ان کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے ان کے پاس بھی ایمان ہے اور انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے جذبات کو پیش کرنا ہے۔ تو آج ممکن ہے چاند دکھ جائے، تو چاند دکھ جانے کے بعد یہاں سے 10 تاریخ کو پہلا دن، 11 تاریخ کو دوسرا دن، 12 تاریخ کو تیسرا دن، قربانی کے ایام 3 دن کی قربانی، اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنا، تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ تکبیر تشریق کا بھی اپنا ایک پس منظر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، گلے پہ چھری رکھی، چلائی تو کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت جبرائیل کھڑے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم کی جب یہ تکبیر سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت جبرائیل کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جنہیں تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت جبرائیل نے کہا وللہ الحمد۔ الفاظ کم و بیش ہے، یعنی یہ تینوں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت جبرائیل کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو تکبیر تشریق سے جانے جاتے ہیں۔ اگر یہ تاریخ ہمیں معلوم ہو اور پھر ہم جو ہے فرض نمازوں کے بعد جب کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ہماری دلی کیفیت کیا ہوگی۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے پڑھنے کا وہ جذبہ نہیں رہتا۔ اور تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ ہم ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہیں، کبھی 3 مرتبہ نہیں پڑھتے، ایک مرتبہ پڑھ کے سب چپ ہو جاتے۔ 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی،
یہ مسئلہ جا کر اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں کو بتاؤ کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اور یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت جبرائیل کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس لیے ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا پس منظر یہ، ہم کسی کی مخالفت میں، کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام نہیں کرتے. یہ ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے، اور اس میں انہی لوگوں پر یہ عمل واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ان پر قربانی واجب ہے، ہر ایک پر نہیں ہے. اسی جذبے کے ساتھ ہمیں قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے کہ اللہ نے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدلا ہے، لیکن ضرورت پڑے گی تو ہم اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی اولاد بھی قربان کر سکتے ہیں، مال کی بھی قربانی دے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب